السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ابھی ان دنوں وقف امینڈمنٹ بل کا کافی چرچا ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں لوگ کافی تیزی کے ساتھ میں اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ لوگ جوق در جوق اس میں شامل ہو رہے ہیں اس ووٹنگ میں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے جو اپیل کر رہے ہیں، یہاں کے ہمارے حیدرآباد کے ایم پی اسد الدین اویسی کی تقاریر، اپیلیں اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی اور علماء کے مساجد سے بھی اعلان کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ ہندوستان کے وقف کی حفاظت کے لیے آگے آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن متحدہ تلنگانہ، اس کے بعد میں تلنگانہ، آندھرا پردیش اور حیدرآباد کے وقف کی پراپرٹیز کی ایک لسٹ آپ جاری کیجئے۔ عوام کو بتائیے کہ جب اے پی تھا تو کتنی وقف کی پراپرٹیز تھی، اس کے بعد میں تلنگانہ ہوا تو کتنی تھی، اب کتنی ہے۔ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اتنا عوام کے سامنے آ کے بتائیں۔ لنگو ہلز کا کیا ہوا، گھٹالہ بیگم پیٹ کی پراپرٹی کا کیا ہوا، بابا شرف الدین صاحب کی پراپرٹی کا کیا ہوا، اور مختلف جگہوں پر 100 ایکڑ وقف کی پراپرٹیز ہتھیا لی گئی ہے۔ آپ ممبر آپ وقف بورڈ کے 2004 سے مسلسل یہاں پر ہے، ایز اے ایم ایل اے، ایز اے ایم پی آپ بورڈ کے ممبر رہے ہیں۔ آپ کو قوم نے اس کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، پھر آپ کی موجودگی میں چوری کہاں سے ہوئی، اتنی زمینیں کہاں سے بکی، اتنے ایکڑوں کی پراپرٹی، کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی کہاں پر گئی؟ تو کیا آپ قابل اعتماد ہیں؟ تو کیا آپ قابل بھروسہ ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کا خوف ہے؟ آپ ایک اسٹیٹ نہیں سنبھال سکے، آپ ایک تلنگانہ کو نہیں سنبھال سکے، آپ ایک حیدرآباد کے وقف بورڈ کو نہیں سنبھال سکے، جبکہ آپ اس کے ممبر رہ چکے، اس کے ذمہ داروں میں سے ایک رہے ہیں، تو کیا آپ پورے ہندوستان کے وقف پراپرٹیز کا تحفظ کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سوال یہ ہے، آپ سب سے پہلے اسپیچ دینے سے پہلے یہ ڈیٹا پیش کرو کہ اتنی پراپرٹیز تھی اس زمانے میں، آج بھی میری موجودگی میں ہے، تم تو آپ کنگ آف دا انڈیا مان لیے جاؤ گے، وگرنہ صرف یہی ہے کہ ہندو کو مودی کو دو، مسلمان کو اویسی کو دو، اس سے ہٹ کے یہ ووٹنگ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ آپ کو نیشنل لیول کا لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ پہلے گیدڑ تھے، آپ کو بنانا چاہ رہے ہیں وہ شیر، آپ کو اسی وجہ سے ووٹنگ کی جا رہی ہے۔ ووٹنگ کوئی معنی نہیں رکھتی، اس سے کوئی فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونے والا نہیں ہے، لوک سبھا راجیہ سبھا میں اس سے فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی بیس پر آپ کو یا تو پروٹیکشن ملے گا، یا آپ کو مخالفت ملے گی، یا آپ کو تائید ملے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ پبلک کو بہلانے کے لیے آپ پہلے یہاں کا حساب بتائیے۔ آپ یہاں پر ایئرپورٹ میں اتنی زمین چلی گئی، بوڑپل میں اتنی زمین چلی گئی، ایک سجادے صاحب کی گردن پکڑ لیے تھے آئی اے ایس اقبال صاحب، اس کا کیا ہوا؟ 200 چلر گز زمین، 200 چلر ایکڑ زمین انہوں بیچ چکے تھے آلریڈی۔ انہوں بھی وقف پہ ممبر ہے، آج بھی سب سے پہلے نمبر پہ نظر آ رہے ہیں سجادے صاحب۔ پھر ان کا کیا قصہ تھا؟ اقبال صاحب کیوں پکڑے ان کو؟ مکمل طریقے دینوں ان کو گردن پکڑنے کے بعد میں چھڑایا کس نے؟ پھر اس کا حساب کتاب کہاں پر ہے؟ اتنی زمین کیوں بیچے، کس انداز میں بیچے، پیسہ کہاں پر ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دنیا کی ہرس نے، دنیا کی تما نے، دنیا کے پیسے نے، دنیا میں ایسٹس نے تمہیں اتنا غافل کر دیا کہ یہاں تک کہ تم خبروں میں جا پہنچے۔ خبر بہت قریب آ گئی ہے، یہ آ رہی ہے ہمیں اس بات کی خبر کہ آپ کی دنیا مکمل ہو چکی ہے، آپ کو قریب آ گئی ہے آپ کی خبر۔
اس کو بھی ہونا چاہیے آپ کو باخبر. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. والآخرۃ خیر و ابقیٰ, جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا جب مزہ چکنا ہے. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, بن قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ, پہاڑ پہ تم محل میں جا کر چھپ جاؤ, وقت آئے گا تو تمہیں وہاں بھی موت چھوڑنے والی نہیں ہے. یہ سب رکھ کے جانا ہے, یہ چھوڑ کے جانا ہے. حساب آپ کو دینا ہے, قوم کا حساب دینا ہے, قیادت کا حساب دینا ہے, اچھائی کا حساب دینا ہے, سچائی کا حساب دینا ہے. پھر کس انداز کی زندگی آپ جی رہے ہو, آپ رو رہے ہو, آپ ٹوپی بھی ہے ماشاء اللہ, داڑھی بھی ہے, سب کچھ الحمدللہ, لیکن آپ آ کے ایک بتا دیجئے, آپ کو قوم نے اعتماد کر کے آپ کے اوپر یہاں پر بنایا ہے, اتنی پراپرٹی یہاں کے وقف کی, جو بول رہے ہیں مختلف لوگ, مختلف قائدین بول رہے ہیں, مختلف مخالفین بول رہے ہیں, آپ کے نمبر کے ساتھ بول رہے ہیں, تو آپ آ کے اس کی وضاحت کریں کہ یہ سب غلط ہے, جھوٹ ہے, پراپرٹیز موجود ہے, آپ ثابت کر دیجئے. وگرنہ ابھی تو یہی بس ہے, آپ کو یہ حساب نہیں دے سکتے آپ, اور مزید ہندوستان کا حساب کہاں سے لے کے بیٹھیں گے آپ؟ کب تک قوم آپ پہ اعتماد کرے گی؟ اعتماد تو آدھا آپ کا گھٹ چکا ہے, 30% آپ کے اعتماد میں ہے, باقی 70% آپ کے اعتماد سے پبلک نکل چکی ہے. ایک زمانہ تھا ایم آئی ایم کو 98% پولنگ ہوا کرتی تھی, ایک آدمی مخالفت میں نہیں آتا تھا. ایک زمانے میں سالار ملت بولتے تھے کہ اگر ہم کھمبے کو ٹکٹ باندھ دیں تو کھمبے کو پبلک سلیکٹ کرتی ہے. وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے بابا. اب آپ لوگوں کا سلیکشن آپ کا سلیکشن ابھی رسک پہ چل رہا ہے, لہذا غور کرنے کی بات ہے. کمایا کہاں سے, خرچ کہاں پر کیا؟ آپ کو نہیں معلوم؟ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا آپ حدیث نہیں پڑھتے؟ کیا علماء نہیں ہیں آپ کے پاس میں؟ کیا جامع نظامیہ نہیں ہے آپ کے پاس میں؟ جاؤ یہ سوالات کرو ان سے. یہ مولانا بول رہے ہیں, پاگل مولانا ہے, اس کو تو یا تو فتویٰ دے دو پاگل لیول کے, یا تو پھر آپ اپنی آخرت کی فکر کرو. اتنے اربوں خربوں لے کے کہاں جانے والے آپ؟ کس کے لیے رکھنے والے آپ؟ کون کس کو ملا بابا؟ نظام کے دور اس کے پودرے کو نہیں ملی. مکرم جاؤ ویسے پھرتے چلے گئے. 100 محلہ پیلس نہیں ملا, ان کو نظام کی جائیداد نہیں ملی, چیریان پیلس نہیں ملی, گارڈن بنا کے چھوڑ دیا وہاں پر, چھوٹی جگہ دے دی اس کو. آپ کے کہاں پر رہنے والے, کس کے بھی رہنے والے نہیں. تو اس کے لیے آخرت کی فکر کیجئے, جواب دہی کی فکر کیجئے, اچھائی کا کام کیجئے, تاکہ جانے کے بعد بھی قوم یاد کرے, امت یاد کرے, لوگ آپ کو یاد کرے. زندگی ایسی گزارے گے, دوگ دے اس کی مثال. دن میں یاد, رات میں یاد آ جائے تو ڈھونڈتے رہے لے کے مشال. دن میں اگر یاد آ جائے تو روتے رہے دے کے آپ کی مثال. اس کے مصداق زندگی گزارو. زندگی تو ایسے بہت لوگ گزار کے چلے گئے. آپ پہلے نہیں ہیں, آپ پہلے ایم پی نہیں ہیں, آپ پہلے قائد نہیں ہیں, آپ پہلے رہنما نہیں ہیں. بہت لوگ گزار کے گئے زندگی. حساب کتاب تو ان کا ہو رہا ہے ان کا, اور ان کے خزانے قیامت تک دھستے رہیں گے زمین کے اندر. اس کے اونٹوں پہ جو چابیاں جاتے تھے, چابیاں کا حساب نہیں ہے اس کا خزانے, تو کیا حساب کر سکتے ہیں ہم؟ فرعون کہاں پر ہے, حمان کہاں پر ہے, ابو جہل ابو لہب کہاں پر ہے, کہاں پر ہے بڑے بڑے سورما, سب زمین کے اندر دفن ہے. آپ کے والد اتنے عالیشان زندگی گزارے, آنیسٹ لیڈر تھے, ڈیر لیڈر تھے, بڑی مصیبتیں اٹھا کے قوم کی رہنمائی کر یہاں تک لائے. آپ کو تو آسانی سے ملی. اتنی مصیبتیں آپ کے دادا اٹھائے, آپ کے والد نے اٹھائے. اس زمانے میں قیادت کو لینا, لہذا چاند کو ہتھیلی میں لے کے پھرنے کے برابر تھا. انہوں نے کی, ان پہ کلام نہیں ہے نا بابا. اچھی زندگی گزار کے گئے. آپ بھی فکر کیجئے آخرت کی. یہ قیادت کے چھوڑیے, دھوکہ دینا چھوڑیے, یہ دھوکے میں قوم کو رکھنا چھوڑیے. کتنا کھائیں گے اور کہاں پر دھوکہ دیں گے؟ یو پی کے پورے بیچیں گے کیا آپ, یا ان کو بھی بانٹیں گے آپ ساتھ ساتھ؟ ابھی بورڈ میں ان کو بورڈ میں شامل کر غیر مسلموں کو. بورڈ ہماری ہے, وقف ہماری ہے, پراپرٹیز ہماری ہے, ہمارے آبا اجداد دیے, ہمارے اسلاف دیے, تو ممبر بھی ہمارا ہی ممبر کھا رہا ہے, تو انہوں آنے کے بعد میں کیا بچنے والا ہے ہمارے کو؟ لہذا آپ سے اپیل ہے, اسد الدین اویسی صاحب سے,
اپنا جائزہ لو، اپنے آخرت کے بارے میں سوچو، تو تنہائی میں اپنے آپ کو ٹٹولو، کہاں جا رہے ہو، کہاں جانا ہے؟ مسلمان ہیں ہم، رسول اللہ کی شفاعت چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے. تو بہرحال ایسے کام ہے جو الزامات ہیں آپ کے اوپر وضع کرنا آپ آکے آپ اتنے سروے نمبر بتا رہے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے. ایک بات یاد رکھیے، آپ کا کام ہے کتنا چھوڑ کے جانے والے بابا، کتنا چھوڑیں گے بچوں کو، آپ ملیں گے ان کو؟ نہیں ملنے والی ہے، یاد رکھو، نہیں ملنے والی ہے. ہم گارنٹی دے رہے ہیں آپ کو نہیں ملنے والی ہے ان کو. آپ کا چھوڑا ہوا پیسہ، آپ کا چھوڑا ہوا پیسہ ان کو چلے آتا ہے جس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، سب لے لیتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کے بچوں کو جو پہنچنا ہے وہی، جو قربت کا پہنچنا ہے وہی پہنچنے والا ہے. ایسا نہیں ہے. ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. آپ مہم چلا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن حساب تو دیجیے یہاں کا. پہلے آپ نیشنل لیول پہ بعد میں جائیں، نیشنل لیول کی قیادت بعد میں کیجیے. اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، آپ کو بھی میں متنبع کر رہا ہوں، آپ ایک عمر کو پہنچ چکے ہیں. آپ کو ان کے انفلوئنس نے وہاں سے قیادت مسلم پرسنل لا بورڈ کی دلا کر کے لا کے یہاں پر رکھے ہیں. آپ ان کے تابع ہیں، آپ کوئی آزاد نہیں ہے، آپ کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے. آپ بھی اپنے آخرت کی فکر کریں. جب وہاں سے آئے تھے نارتھ سے تو آپ کے پاس سائیکل نہیں تھی، آج آپ کیا سے کیا ہے بولنے کی نوبت مت آنے دیجیے. آپ کتنا حساب اللہ کے پاس دے سکتے ہیں، اس کا جائزہ لیجیے. آپ کی کیا حقیقت ہے اس کا جائزہ لیجیے. آخری وقت میں اپنی زندگی کو خراب مت کیجیے، اپنے آخرت کو برباد مت کیجیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.